الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 16 رمضان المبارکہ 1444 ہجری بمطابق 7 اپریل 2023 کا یہ جمعہ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع غزوہ بدر ہے اور اس پر انشاءاللہ الکریم ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سماعت کریں گے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی۔ اس کے بعد 40 سال تک آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ 40 سال کی عمر میں حکم ہوا کہ محبوب آپ اعلان نبوت کریں۔ 40 سال میں حضور نے 40ویں سال میں اعلان نبوت کیا، نبی نہیں بنے، اعلان کیا۔ نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان خمیر جب ان کا تیار کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے بھی آپ نبی تھے۔ اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، پھر 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ نے وقت گزارا اور بڑی دشوار گزار منزلیں آپ نے طے کی ہیں کافروں کی طرف سے۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے کھینچا جاتا ہے، کبھی آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی آپ کے جسم سے خون جاری ہوتا ہے، کبھی آپ کو جادوگر، کاہن، مجنوں، ساحر کہہ کر کے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے۔ بالآخر اسلام ترقی کرتا رہا، اسلام ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ جوں جوں اسلام ترقی کرتا رہا
کافروں کی غیظ و غضب کی آگ ان کے سینوں میں مزید بھڑکنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کو اور غصے کے اندر آگ بگولا ہونے لگے کافر۔ اس طرح اسلام ترقی پذیر ہوتا رہا اور کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر اسلام کے ماننے والوں نے اس 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی غزوہ نہیں ہوا، کوئی سریہ نہیں ہوا۔ سرایا جس کی جمع ہے، غزوہ جس کی جمع غزوات ہے۔ آگے چل کر کے بتاؤں گا سریہ کیا ہوتا ہے اور غزوہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال سنیے، 13 سالہ مکی زندگی کا جب اختتام ہونے لگا تو رب کائنات نے حکم دیا، محبوب مکہ المکرمہ کو چھوڑو اور مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں جا کر کے اپنے قدموں سے مدینے کو نوازو۔ حضور نے ہجرت کی، ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پہنچے ہیں۔ اصحاب بھی موجود ہیں، پہنچ گئے وہاں ہجرت کے بعد۔ پہلے ان مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ سے بندہ روانہ ہوتا ہے اور جہاں جا کے سیٹل ہونا ہوتا ہے، وقت تو وہاں لگتا ہے۔ اب گھر بار بھی چھوڑے، کاروبار بھی چھوڑے اور برادری کو بھی چھوڑا اور مدینہ المنورہ کو جائے مسکن بنایا۔ اب مسلمان ابھی صحیح طرح سے سیٹ بھی نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے مزید سازشیں ہونے لگ گئیں۔ کبھی ان کی ٹولیاں مدینہ المنورہ میں آ کر کے مسلمانوں کا مال لوٹتی ہیں، کبھی لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، کبھی دھمکاتی ہیں، کبھی ڈاکہ زنی کے ذریعے مسلمانوں کا مال لوٹا جاتا ہے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا تو ہجرت کا دوسرا سال آ گیا۔ پہلا سال بھی یوں گزر گیا، ہجرت کا دوسرا سال آ گیا۔ جب ہجرت کا دوسرا سال آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی، ملک شام میں جو اہل مکہ کا قافلہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا وہ مدینے کے راستے سے گزرے گا اور پھر مکے میں پہنچے گا۔ شام سے آ رہا ہے، مدینے سے گزرے گا اور مکے میں جائے گا۔ حضور نے اپنے اصحاب کو لیا اس قافلے کا تعقب کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، تاکہ ان کا قافلہ روکیں، ان کے تجارتی معاملات میں ذرا متاثر کن حالات پیدا ہوں اور پھر یہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اب وہ قافلے کو روکنے کی غرض سے جب حضور اصحاب کو لے کر کے چلے ہیں، ابو سفیان اس قافلے کا سپہ سالار تھا، بڑا چلاک آدمی تھا اسلام لانے سے پہلے، اور اس نے بھانپ لیا کہ مسلمان شاید ہمارے قافلے کو لوٹیں گے۔ اس نے ایک قاصد کو پیغام دے کر کے مکے کی طرف روانہ کیا کہ مکے میں جا کر اعلان کرو مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے اور اپنے قافلے کی مدد کرنے کے لیے پہنچو، امدادی فوجی دستہ بھیجو، جنگی سامان بھیجو اور مسلمانوں کو ناکوں چنے چبوا دو۔ اب یہ قاصد ادھر مکے کی طرف روانہ ہوا، ادھر ابو سفیان نے اپنے قافلے کو بچا کر کے مدینے کے راستے سے اور کسی راستے پر ڈال کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب پیچھے ایک قاصد بھیجا، ہمارا قافلہ بخیر و عافیت مکے کی طرف آ رہا ہے، جنگ کرنے کی اب نوبت نہیں ہے، آپ بخیر و عافیت لوٹ جائیں۔ لیکن اب چونکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ بڑے بڑے کافروں نے اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا اور لوگوں کو آمادہ کیا۔ جس کے پاس جنگ کا سامان نہیں ہم دیتے ہیں، جس کے پاس گھوڑا نہیں ہم دیتے ہیں، جس کے پاس اونٹ نہیں ہم دیتے ہیں، جس کے پاس تلوار، زرہ، ڈھالا، نیزہ، بھالا کوئی نہیں ہم دیتے ہیں، آپ تیاری کرو۔ اس انداز میں وہ لوگوں کو تیار کر کے بدر کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں۔ ادھر حضور کو اطلاع ملی تو حضور نے اصحاب سے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔
جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ بتاؤ، اب مکے کے کافر بدر کی طرف آ رہے ہیں اور بدر میں وہ جمع ہو رہے ہیں اور تعداد بھی ان کی 1000 کے قریب ہے، اور بعض نے پوری 1000 لکھی، بعض نے کم و بیش کا ذکر کیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق عتیق کے جو جذبات ہیں، سیرت نگاروں نے اور تاریخ لکھنے والوں نے جو وہ جذبات لکھے ہیں، آئیے ان کی عکاسی کرتے ہوئے شاہ نامہ اسلام میں کچھ یوں لکھا ہے۔ اب حضور نے مشورہ طلب کیا سیدنا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے۔ اب ان کے جو جذبات تھے وہ اشعار میں شاہ نامہ اسلام میں قلم بند کیے گئے۔ ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب مال اولاد و مال و زر، ہمارا سر ہے حاضر، ہمارا سر ہے حاضر، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضور آپ حکم کرنا ہے، ہم حاضر ہیں، آپ نے ارشاد فرمانا، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام۔ اب ان میں سے مہاجرین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں موسیٰ تم لڑو تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو آقا ہم تو آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ اب اس کو امام بخاری نے یہ ذکر کیا کتاب المغازی کے اندر۔ اب سماعت کیجئے گا، شاعر نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا۔ ادب سے عرض کی مقداد نے، اے سید دوراں نہیں مرنے سے ہم ڈرتے، حبیب خالق یزداں بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت، کہ واللہ ہم بجانو دل، کہ بحمد اللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہیں، ثناخان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں۔ آقا آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ اور انہی میں سے انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ کے جذبات کیا اشعار میں کسی نے کہے ہیں، کہا حضور نبی کریم کے غلام نے، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے۔ اونچی آواز میں بول سکیں گے آپ؟ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے تعداد پر توجہ کی تو تعداد میں بچوں کو آپ نے پیچھے کر دیا، بھیج دیا، کمزوروں کو بھیج دیا۔ اب جس گھر سے 2 یا 3 افراد تھے ان میں سے 1 کو لیا، 2 کو بھیج دیا۔ اب حضور نے ان افراد کی گنتی کی۔ اب وہ گنتی کیا تھی؟ صرف 313 افراد پر مشتمل تھی۔ اب لکھا ہے شاہ نامہ میں، کہا جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی تھی ساری 313 فقط تعداد کی گنتی، کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے ہیں جنگ کرنے کو۔ کیا بات ہے! کھجوریں کھانے کے لیے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، بھالے نہیں ہیں، تیر نہیں ہیں، اور سواری کے لیے اونٹ گھوڑے نہیں ہیں۔ ساز و سامان کا عالم کیا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تعداد 313 ہیں، حضور نے روانہ کی یہ تعداد۔ اور اب جناب والا حضور نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی جانب یہ قافلہ روانہ کیا۔ 12 رمضان المبارکہ کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اب بدر وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا اور معرکہ حق و باطل مارج وجود میں آیا۔ مدینہ منورہ سے اگر بدر کی طرف جایا جائے، بائی ایئر کا سفر ہے 113 کلومیٹر کا، اور بائی روڈ ہے 152 کلومیٹر۔ یہ بدر اس وقت ایک بندے کا نام تھا
پھر اس نے کنواں کھدوایا، اس کنویں کا نام بدر ہوا، پھر آج کل وہاں بدر شہر کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے بھی وہاں 2012 میں حاضری دی ہے۔ بدر ایک بہت خوبصورت شہر بنا ہوا ریگستان کے اطراف میں ریگستان ہے، اس کے اندر یہ شہر آباد ہے۔ تو وہاں کافروں نے پہلے آ کر کے ڈیرے جما لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ریگستانی علاقہ ہے اور کچھ جگہ اس کی مٹی والی تھی۔ کافر پہلے پہنچے، انہوں نے مٹی والی زمین پر آ کے قبضہ کیا، جہاں پانی تھا وہاں قبضہ کیا، اپنا جماعت وہاں اتاری، اور مسلمان جب پہنچے ہیں ان کو نامناسب جگہ ملی۔ جگہ کوئی مناسب نہیں ہے، ریت والی ہے، پاؤں رکھتے ہیں تو پھسلتے ہیں، پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، استعمال کرنے کو پانی نہیں ہے۔ تیمم کر کے صحابہ نے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اور اس عالم میں ہے کہ ساز و سامان کی بھی قلت ہے، افراد کی بھی قلت ہے، اور جنگی سامان کی بھی قلت ہے، اور جنگجوؤں کی بھی قلت ہے، جنگی مہارت رکھنے والے افراد کی بھی قلت ہے۔ ابھی دوسرا سال تو ہے مکہ چھوڑے کو، سیٹل بھی نہیں ہوئے، تو یہ مارکہ حق و باطل مارج وجود میں آ گیا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کا یہ سارا ماحول دیکھا کہ صحابہ تعداد کو زیادہ دیکھ کر تھوڑا دل میں ملال سا پیدا کر رہے ہوں گے۔ اب حضور نبی کریم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی لی اور چھڑی سے نشانات لگائے۔ قربان جائیے، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر اس کو لکھا۔ حضور نے نشان لگائے، کہا کل جب یہ مارکہ حق و باطل مارج وجود میں آئے گا، ابو جہل اس جگہ پر مارا جائے گا، اور امیہ یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ تو حضور نے کافروں کے نام لے لے کر کے ان کے قتل ہونے کی جگہ پر نشان لگائے۔ اب اس بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، کہا کہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے، نہ ایک ہاتھ ادھر نہ ایک ہاتھ ادھر، اسی جگہ پر اس کافر کی لاش ملی جب جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد وہیں ان کی لاشیں ملی۔ اب بہرحال سنیے گا ذرا، اب حضور نے یہ ایک دن پہلے نشان لگا دیے، لیکن مسلمانوں کو فتح کا یقین بھی دلایا۔ پھر بھی مالک کائنات نے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے مسلمانوں پر اس رات کا جو عالم گزرا، وہ کس عالم میں گزرا، اس کو ہم سورہ انفال کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر کیسا حال تھا اور کیا ان کی یہ کیفیت ہوئی ہے۔ اب اس رات کا عالم جب ہوا، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اتنے بلند ہوئے کہ شانہ اقدس پر چادر مبارکہ تھی، وہ زمین پر تشریف لے آئی۔ میں تو یہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتا کہ گر گئی، او بھائی گرتی کہاں ہے، یہ تو تشریف لاتی ہے جناب والا۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ شانہ اقدس سے اتر کر کے نیچے تشریف لائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہ چادر اطہر منور مطہر اٹھا کر کاندھے پہ رکھی، عرض کی حضور بس کریں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ادھر مالک کائنات کو یہ ادا حضور کی پسند آئی۔ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 9، 10، 11 میرے سامنے ہے، سماعت کیجئے گا۔ قرآن کریم نے کہا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّی مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ مالک کائنات نے حکم فرمایا، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، اس نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا، وہ 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد
اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے قرآن کریم نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ بھی بہت ادب سے پڑھنے لگا ہوں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ کریم نے اعلان کیا، فرمایا یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی۔ نیند اور جگراتے کی درمیانی کیفیت اونگ ہوتی ہے۔ تم کو اونگ نے گھیر لیا، تم پر جب اونگ آئی تو پھر اس نے دوسری مدد کیا بھیجی ہے؟ آسمان سے پانی اتارا ہے اللہ۔ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اب آپ سماعت کریں گے تو مسلمان 17 رمضان کی رات کو، یہ جو آج کی رات آنے والی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، 16 کا دن ہے آج، 17 کی رات آنے والی ہے، تو رات جب ہوئی ہے تو مسلمانوں نے کافروں کی تعداد کو دیکھا زیادہ ہے، اللہ کریم نے ان تعداد کو تھوڑا کر کے مسلمانوں کو دکھایا، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ اب کافروں کو مسلمانوں کی تھوڑی تعداد اللہ نے زیادہ کر کے دکھائی ہے اللہ، اب ان کے حوصلے پست ہوئے۔ اب یہ بھی مدد ہے اللہ کی۔ دوسری مدد کیا ہوئی ہے؟ اس رات میں مسلمانوں کو سکون سے نیند آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حالات سازگار نہ ہوں تو بندے کو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے، اور موت اگر سروں پر منڈلا رہی ہو تو پھر نیند کا تو نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہاں مورخین نے لکھا ہے جنگ کے موقع پر نیند کا آنا فتح کی علامت ہوتی ہے۔ جب قرآن کریم نے کہا ان پر نیند اللہ نے ڈالی، اونگ کی کیفیت ڈالی، اونگ میں یہ لوگ گئے تو اللہ نے پھر ایک مدد اتاری۔ کیا مدد اتاری ہے؟ وہ مدد یہ اتاری کہ آسمان سے پانی کی بارش برسا دی ہے۔ جب پانی کی بارش برسی ہے تو یہ ریت والی زمین جم گئی اور مٹی والی زمین پر کیچڑ ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے حوض بنا کر کے پانی جمع کیا، پانی استعمال کیا، پانی جانوروں کو پلایا، خود استعمال کیا، وضو کیے اور استعمال کیا پانی، اور اب مسلمان حشاش بشاش۔ مالک فرماتا ہے 1000 کی تعداد میں جو فرشتے اتارے۔ اب قرآن کریم کی سورہ انفال نے کہا تھا 1000 کی تعداد میں فرشتے اتارے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے بات کر رہا ہوں، شروع پھر دوبارہ، یعنی 23 جو پڑھی ہے آج خطبے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جب تم بالکل بے سر و سامان تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اب پھر کیا ہوا؟ قرآن کریم نے اگلے لفظ بیان کیے ہیں، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ فرمایا جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ اونچی آواز سنائیے جناب۔ پہلے 1000 سورہ انفال نے کہا، اب 3000۔ پھر قرآن کریم نے کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123، 24، 25 میں مالک نے یہ ذکر کیا۔ پھر مالک کائنات نے
آگے بیان کیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ارشاد خداوندی ہوا اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے! اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اب مالک کائنات نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی امداد اس انداز میں فرمائی ہے۔ پہلی مدد ان کی یہ ہوئی ہے، ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ دوسری مدد ان کی یہ ہوئی ہے، ان پر نیند کا غلبہ ہوا۔ تیسری مدد یہ ہوئی ہے، بارش نے آ کر کے ان کے اوپر پانی برسایا، ان کے پانی کی حاجت پوری ہوئی۔ اور چوتھی مدد ان کی یہ ہوئی ہے، 1000 فرشتے۔ پانچویں مدد 3000 فرشتے۔ اور پھر چھٹی مدد یوں کہہ لیں، وہ فرشتوں نے 5000 کا روپ دھار لیا۔ اب جب گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، ادھر سے مسلمان، کسی کے پاس تلوار ہے تو وہ بھی زنگ آلود ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی انداز میں مسلمان لڑے اور اللہ کی جو مدد آئی ہوئی تھی فرشتوں کی صورت میں، اب مسلمانوں کے نبی کا حکم تھا کہ مسلمانوں جم کے لڑو، اللہ کی فوج آ گئی ہے۔ اور جبریل بھی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ گئے، اور مسلمانوں نے یہ آوازیں بھی سنی ہیں کہ گھوڑے کو کہا جا رہا آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اب مسلمان تلوار لے کر کے کسی کافر کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ابھی تلوار لگتی نہیں ہے، گردن اس کی پہلے سے ہی جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسلمان جان گئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق امداد الہی ہے۔ اللہ مدد کرنا چاہے تو فرشتوں کے ذریعے مدد کروا دے، مدد کرنا چاہے تو ہم مسلمانوں کے ذریعے مدد کروا دے، مدد کرنا چاہے تو اولیاء کے ذریعے مدد کروا دے، مدد کرنا چاہے تو غوث قطب ابدال کے ذریعے کروا دے۔ حقیقی طور پر مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جس سے مرضی کروا لے۔ مدد کروانا چاہے تو جناب والا ابابیلوں سے ہاتھی مروا لے، ابابیلوں سے ہاتھی مروا لے، وہ مالک کا کام ہے۔ تو مدد مالک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ عروج پہ پہنچی ہے تو اللہ کی مدد آ گئی۔ اب مسلمان جم کے لڑے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے۔ کافر دم دبا کر کے بھاگنے لگے، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، 14 صحابہ انصار و مہاجرین کے شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جس جنگ میں آپ تشریف لے جاتے غزوے میں، وہاں غزوے کے بعد 3 دن وہاں قیام کرتے، 3 دن قیام کے بعد پھر وہاں سے آپ تشریف لاتے، اور پھر ان کی لاشیں گھسیٹ کر کے حضور نے ایک کنویں میں ڈلوائیں، مسلمانوں کو شہید ہونے والوں کو وہاں دفنایا، اور آج بھی ان کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ ہم نے وہاں حاضری دی ہے بدر کے اس شہدائے بدر کے مزارات پہ، تو وہاں حضور نبی کریم مال غنیمت کافی سارا لے کر کے پلٹے ہیں، لیکن مال غنیمت مسلمانوں کا مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان جب لڑے ہیں تو ان کو اللہ نے قوت کے ساتھ فتحات فرما دی، بے سر و سامانی کے عالم میں فتح ملی ہے، اور کافروں کی جناب والا اینٹ سے اینٹ ان مسلمانوں نے بجائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے۔ اس تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تاریخ اسلام میں 19 غزوات کا ذکر کیا گیا، امام بخاری نے لکھا ہے 19 غزوات ہوئے ہیں، اور لڑائی کی نوبت صرف 9 غزوات میں آئی ہے، جس میں ایک غزوہ بدر بھی ہے۔ بقیہ سرایا، سریہ اور جس کی جمع ہے سرایا، اور غزوہ جس کی جمع ہے غزوات، یہ بتا چکا۔ اب سرایا جو ہوئے ہیں یہ 47 اور 56 کا بھی ذکر بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ سرایا ہوئے ہیں، یعنی وہ سرایا جس میں حضور نہیں گئے، وہاں لوگوں کو روانہ کیا، اس کو کہتے ہیں سریہ، اور جس میں حضور بنفس نفیس گئے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کا اہم ترین کل آنے والا دن ہے۔ 17 رمضان المبارکہ کو حق و باطل کا معرکہ
معرکہ وجود میں آیا اور مسلمانوں کے 313 افراد نے وہ فتح و نصرت کے جوہر دکھائے جو قیامت تک کافر دنیا کفرستان پورے کا پورا مسلمانوں سے خائف رہے گا۔ ان 313 کی برکت سے آج بھی اسلام پھل اور پھول رہا ہے۔ اسلام کے ان جان بازوں، ان غازیوں، ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوشش میں کیا کرتا ہوں کہ 2-3 سال کے بعد یہ غزوہ بدر کا بھی ذکر چھیڑ لیا جائے، تاکہ ان کی یاد کے ذریعے ہمارے دلوں میں بھی تسکین پیدا ہو اور جذبہ شہادت بھی موجود رہے اور قوت، ہمت، طاقت بھی اللہ عطا فرما دے۔ تو اس حوالے سے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ بھی رمضان المبارکہ میں ہوا، پھر آپ جانتے ہیں 21 رمضان المبارکہ کو مولا کائنات کی شہادت ہے۔ پھر آپ طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، فطرانہ بھی دیا کرتے ہیں۔ کم از کم فطرانے کا جو بورڈ چارٹ بنتا ہے وہ آپ مسجد سے نکلیں گے تو ہم نے باہر لگا دیا ہے، کم از کم 320 روپے ہیں۔ اس سے زیادہ کھجور کا کوئی دینا چاہے، اجوا کھجور کا دینا چاہے، گندم کے علاوہ جو کا دینا چاہے، تو ایک کشمش کا دینا چاہے، تو سارے ریٹ وہاں لکھ کر کے ہم نے لگا دیے۔ تو اپنی دعوت اسلامی کو، اپنے ادارے کو، اپنے جناب والا مرکز کو ضرور یاد رکھا کریں۔ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے 320 روپے پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا ہے فطرے کا۔ فطرہ ادا کر دیا تو مرحبا، نہیں ادا کیا تو ضرور کوشش کیجئے گا۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم عید کا اعلان بھی کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔